ایسا کسی انقلابی ملک میں ہوتا ہے کہ کسی ٹیکسٹائل مل کو یونیورسٹی یا ادارے میں تبدیل کیا جائے اور اس ادارے کی چرچا پھر بین الاقوامی سطح تک سنائی دے۔ ہاں تو دوستوں، بات ہو رہی ہے یونیورسٹی آف ایگریکلچر واٹر اینڈ میرین سائنسز لسبیلا کی، جس کا قیام بلوچستان کی صوبائی گورنمنٹ کے ایک آرڈیننس سے 7 مارچ 2005 کو عمل میں آیا۔ 30 مارچ 2005 کو اس وقت کے پرائم منسٹر شوکت عزیز نے لسبیلا ٹیکسٹائل مل کے احاطے کو یونیورسٹی کے نام کرتے ہوئے 30 ملین گرانٹ بھی جاری کیا۔ یوں لسبیلا یونیورسٹی کے قیام میں کئی کردار شامل ہیں جنہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس یونیورسٹی کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا، جن میں سے ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یاسر بزدر آج بھی اپنا کردار پہلے دن کی طرح ادا کرنے میں مصروف ہے۔ علاقائی حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان جہاں دیگر بنیادی ضروریات سے محروم ہے، وہاں تعلیمی ادارے کی کمی بھی بلوچستان کی نوجوان نسل کے لیے انتہائی فکر کا باعث۔ کراچی اور گوادر کے درمیان واقع لسبیلا یونیورسٹی کی جغرافیائی اہمیت خاص طور سے چائنا کے تناظر میں جلد اسے بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنا سکتی ہے، اور پھر ایسے میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر واٹر اینڈ میرین سائنسز لسبیلا نوجوانوں کے لیے کسی قیمتی اثاثے سے کم نہیں۔ لسبیلا یونیورسٹی آف میرین سائنس اینڈ ایگریکلچر بلوچستان کی اپنی اہمیت اور نوعیت کی پہلی یونیورسٹی ہے جو میرین سائنسز پر بنی ہے۔ لسبیلا یونیورسٹی مختلف شعبوں میں متعلقہ علوم کی علمبردار ہے اور اس معیاری تعلیم اور تربیت کا نہ صرف پیشہ ورانہ سطح پر بلکہ قومی سطح پر بھی اعتراف کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ادارہ سستی مگر معیاری تعلیم فراہم کرتا ہے۔ لسبیلا یونیورسٹی میں طلباء کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف شعبوں مثلا فوڈ سیکیورٹی، موسمیاتی تبدیلیاں اور خشک سالی کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور یہاں اساتذہ اور طلباء ان سب سے نمٹنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لسبیلا یونیورسٹی کا سنگ بنیاد 2005 میں رکھا گیا۔ 2006 میں پہلا سیشن سٹارٹ ہوا جس میں سب سے پہلے 3 فیکلٹیاں تھیں، اور اب اس یونیورسٹی میں 7 فیکلٹیاں اور 12 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹی اسکالرشپ پروگرام کے تحت طلباء کو اسکالرشپ فراہم کی جاتی ہیں جو سیشن وائز بڑھائی جا رہی ہیں۔ یونیورسٹی میں مختلف ڈگری پروگرام چل رہے ہیں جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر بی ایس، بی ایڈ، ایم فل اور اب سول انجینئرنگ ہے۔ لسبیلا یونیورسٹی اپنے وائس چانسلر دوست محمد بلوچ، پرو وائس چانسلر جلال فیض، رجسٹرار احمد نواز کھوسا، ایڈیشنل رجسٹرار امان اللہ رونجھا اور قابل اساتذہ کی انتھک محنت کے نتیجے میں اقتصادی ترقی کے عمل میں فعال کردار ادا کرے گی۔ یہ مقامی سطح سے علاقائی اور ملکی سطح پر اقتصادی ترقی کی سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یونیورسٹی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی کے ڈائریکٹر پروجیکٹس اینڈ ورکس عبدالقادر رونجھا صاحب، جو بڑی لگن اور محنت سے اس ادارے کو عالمی معیار کا بنانے میں مصروف عمل ہے۔ السلام علیکم، میرا نام انجینئر عبدالقادر رونجھا ہے اور یہاں میں لسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر واٹر اینڈ میرین سائنس میں بحیثیت ڈائریکٹر پروجیکٹ اینڈ ورکس کام کر رہا ہوں۔ لسبیلا یونیورسٹی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو لسبیلا یونیورسٹی بیسیکلی 2005 میں اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اس وقت میرین سائنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ لسبیلا یونیورسٹی کا ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے جو نام سے لگ رہا ہے، اور یہ کہ پاکستان میں آپ سمجھیں کہ ایشیا میں لسبیلا یونیورسٹی میں جہاں تک فیمیل اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 20% سے اباؤ ہیں۔ مجھے ایگزیکٹ اس کی فگر یاد نہیں، لیکن ان کے لیے بہت ہی اچھا انوائرمنٹ ہے۔ ہم نے ان کے لیے الگ ہاسٹل رکھی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہاسٹل ہے، ان کو پہنچانے کی اور ڈراپ کرنے کی سہولت موجود ہے، اور نہ صرف یہاں سے بلکہ جو لڑکیاں یہاں رہ رہی ہیں ان کو تو ہاسٹل کی میسر ہے ہاسٹل، لیکن جو لڑکے بیلا اتھل ہب گنجر سے آ رہی ہیں ان کو ہم شٹل کی سہولت بھی میسر کر رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا انوائرمنٹ ہے، ہاسٹل میں بھی ہم نے ساری سہولتیں ان کو دے رکھی ہیں، اور انوائرمنٹ اتنا بہترین بنا ہوا ہے ان کے لیے کہ وہ بھی مطلب کوئی آج تک الحمدللہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، اس طرح کی فیلنگ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے جس سے وہ سمجھیں کہ وہ انکمفرٹ ہے۔ تو بہت ہی کمفرٹ زون میں پڑھ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری ایک خوبصورتی ہے کہ تربت میں یونیورسٹی موجود ہے، تربت سے بھی یہاں خواتین فیکلٹی ہمارے پاس موجود ہے، فیمیل اسٹوڈنٹس وہاں سے آ رہی ہیں اور پوری بلوچستان سے آ رہی ہیں اور بڑے شوق سے اس یونیورسٹی کو ہم کر رہی ہیں۔
تو یہ اگین ایک اس یونیورسٹی کی خوبصورتی ہے کہ اتنا اچھا اور کمفرٹ ماحول بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر کی فیکلٹی ہمارے پاس جو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہے، اور بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ایگریکلچر فیلڈ میں اس کے ابھی اسٹوڈنٹس پورے بلوچستان میں پھیلے ہوئے ہیں، بڑی پوسٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں گزشتہ 8-10 سال سے۔ اس کے علاوہ ڈی وی ایم کی فیکلٹی ہے جس میں ویٹنری ڈاکٹر کی پروفیشنل ڈگری ہے ہمارے پاس، اور سب سے بڑی بات اس وقت ہم نے اسی سال سول انجینئرنگ کی ڈگری بھی شروع کر دی ہے۔ تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں 2005 کے قیام کے بعد اس وقت ہم 4 پروفیشنل ڈگریاں ہم دے رہے ہیں، اور بلوچستان کے لڑکوں کو جو کافی سارے ادھر آ رہے ہیں، جبکہ بہت سی یونیورسٹیاں بھی ہیں کہ کراچی کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اپرچونیٹی بھی ہے ہمارے پاس کہ فیکلٹی بھی ہمیں بڑی زبردست مل رہی ہے۔ تو مور دین 90 ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے وہ ڈاکٹرز ہیں، تو یہ بھی ہمیں ایک اسٹرینتھ حاصل ہے۔ اور پھر اتنے چھوٹے عرصے میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کتنی بڑی بلڈنگز اور ہمارے پاس اسٹرکچر بن چکا ہے، حالانکہ ہمارا جو ابتدا تھی وہ ایک اولڈ LTM لسپیلا ٹیکسٹائل مل تھی جس میں ہم انٹر ہوئے تھے۔ ٹیکسٹائل مل کے اسٹرکچر میں اور یونیورسٹی کے اسٹرکچر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیسے مینیج کیا ہے، یقیناً یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے جو ہماری مینجمنٹ، ہمارے وی سی صاحب، ہمارے انتظامیہ، ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈائریکٹرز سب کو جاتا ہے۔ تو فیکلٹی کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے سال میں بڑا سروائیول کیا، اور مختلف مسائل کے درمیان بھی انہوں نے کنٹینیو رکھا اپنے آپ کو۔ تو یہ اس کے علاوہ ہمارے ابھی اس وقت ورلڈ میں ہمارا ایک کیمپس ہے، وہاں پر کام کر رہے ہیں، 4 فیکلٹیز ہیں ادھر ہمارے پاس۔ DM جمالی میں ہمارے ایک کیمپس ہے، اس کے علاوہ ہم ابھی ہب میں اور آواران میں بھی ہم جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لسپیلا یونیورسٹی کا ایک وسیع رینج ہے جو پورے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو اپنے اندر سمجھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سکن یہاں سے کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہماری 3000 ایکڑ پہ پھیلی ہوئی لینڈ ایریا ہے جو ایگریکلچرل پرپز کے لیے مختص کیا گیا، اور ریسنٹلی ہم نے کل اس کا افتتاح کیا تھا باقاعدہ، آپ نے شاید تصویریں بھی دیکھی ہوں۔ تو اس میں ہم کوئی 150 ایکڑ پہ ہم لگا رہے ہیں کہ ہزاروں یہ زیتون کے پودے لگا رہے ہیں، جو ایک پروجیکٹ لگا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں یہ وائڈ پروجیکٹ ہے جو سب سے بڑا انشاءاللہ آئندہ 3 سال میں ہماری پروڈکشن شروع ہوگی، اور یہ بہت بڑا چینج۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر کی فیکلٹی ہمارے پاس جو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہے، اور بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ایگریکلچر فیلڈ میں اس کے ابھی اسٹوڈنٹس پورے بلوچستان میں پھیلے ہوئے ہیں، بڑی پوسٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں گزشتہ 8-10 سال سے۔ اس کے علاوہ ڈی وی ایم کی فیکلٹی ہے جس میں ویٹنری ڈاکٹر کی پروفیشنل ڈگری ہے ہمارے پاس، اور سب سے بڑی بات اس وقت ہم نے اسی سال سول انجینئرنگ کی ڈگری بھی شروع کر دی ہے۔ تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں 2005 کے قیام کے بعد اس وقت ہم 4 پروفیشنل ڈگریاں ہم دے رہے ہیں، اور بلوچستان کے لڑکوں کو جو کافی سارے ادھر آ رہے ہیں، جبکہ بہت سی یونیورسٹیاں بھی ہیں ادھر، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اپرچونیٹی بھی ہے ہمارے پاس کہ فیکلٹی بھی ہمیں بڑی زبردست مل رہی ہے۔ تو مور دین 90 ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے وہ ڈاکٹرز ہیں، تو یہ بھی ہمیں ایک اسٹرینتھ حاصل ہے۔ اور پھر اتنے چھوٹے عرصے میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کتنی بڑی بلڈنگز اور ہمارے پاس اسٹرکچر بن چکا ہے، حالانکہ ہمارا جو ابتدا تھی وہ ایک اولڈ LTM لسپیلا ٹیکسٹائل مل تھی جس میں ہم انٹر ہوئے تھے۔ ٹیکسٹائل مل کے اسٹرکچر میں اور یونیورسٹی کے اسٹرکچر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیسے مینیج کیا ہے، یقیناً یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے جو ہماری مینجمنٹ، ہمارے وی سی صاحب، ہمارے انتظامیہ، ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈائریکٹرز سب کو جاتا ہے۔ تو فیکلٹی کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے سال میں بڑا سروائیول کیا، مختلف مسائل کے درمیان بھی انہوں نے کنٹینیو رکھا اپنے آپ کو۔ تو یہ اس کے علاوہ ہمارے ابھی اس وقت ورلڈ میں ہمارا ایک کیمپس ہے، وہاں ہم پر کام کر رہے ہیں، 4 فیکلٹیز ہیں ادھر ہمارے پاس۔ DM جمالی میں ہمارے ایک کیمپس ہے، اس کے علاوہ ہم ابھی ہب میں اور آواران میں بھی ہم جا رہے ہیں۔
तो मैं समझता हूँ कि लसला यूनिवर्सिटी का एक वसी रेंज है जो पूरे बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को अपने अंदर संभोग है। इसके अलावा सुकन यहाँ से कोई 25 किलोमीटर के फासले पे हमारी 3000 एकड़ पे फैली हुई लैंड एरिया है जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए मुख्तस किया गया। और रिसेंटली हमने कल उसका इफ्तिताह किया था बाकायदा, आपने शायद तस्वीरें भी देखी हों। तो उसमें हम कोई 150 एकड़ पे हम लगा रहे हैं, कोई हज़ारों ये जैतून के पौधे लगा रहे हैं, जो एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में वाइड प्रोजेक्ट है जो सबसे बड़ा इंशाल्लाह आइंदा 3 साल में हमारी प्रोडक्शन शुरू होगी और एक बहुत बड़ा चेंज साबित होगा। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की में और यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट में हम एक रोल मॉडल का किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में फंड्स की कमी यकीनन है, लेकिन इसके बावजूद भी हम चीज़ें जोड़ जोड़ के बना रहे हैं। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, हमारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। हम कभी कभार दाखिले को रोक लेते हैं और अभी हमारे एजुकेशन की फैकल्टी में इतने ज़्यादा स्टूडेंट आए कि 2 सेशन हमने रखे हैं, इसके बावजूद भी हमें कट करके रोकना पड़ा है। एमफिल पीएचडी के लेवल भी हम दाखिल कर रहे हैं। तो ये इस प्लेटफार्म से मैं बाकी हमारे जो देखने वाले हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस इलाके के लिए और बलूचिस्तान के लिए, जहाँ इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मुयसर हैं। हम टोटली हमारे पास 100% लड़के राइश कर रहे हैं और पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में वाईफाई फ्री चल रहा होता है, बहुत ही फास्ट। और ये एक एक्सेस किसी और जगह में भी हो, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी एक स्ट्रेंथ है कि हम लड़कों को अपनी फैसिलिटीज़ करें। बसें मौजूद हैं, हमारी शटल बेला चल रही है 60 किलोमीटर पे और 100 किलोमीटर हब हमारी शटल चलती है जो डेली आती जाती है, जो न सिर्फ स्टूडेंट्स को एक फैसिलिटी दे रही है बल्कि फैकल्टी भी वहाँ से हम आ रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मतलब हमारा काम है जो हम इस वाइस चांसलर की इस लीडरशिप में हम कर रहे हैं। और मैं बहैसियत इंजीनियर इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस की देखभाल और नए प्रोजेक्ट की इनिशिएशन ये सारे काम हम बड़े नवाब से अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। हमारा P&D का जो टीम है जिसमें डायरेक्टर होते हैं, जिन अभी इस वक्त 2-3 नए प्रोजेक्ट शुरू किए। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, काम शुरू है, जो कि हम एक सोशल साइंस की नई फैकल्टी बना रहे हैं, जो नए हॉस्टल बना रहे हैं, गेस्ट हाउस बना रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है और हम एक कन्वेंशन सेंटर का एक बहुत बड़ा हॉल बना रहे हैं जो हमारे लिए हमेशा एक मसला था। तो इस तरह की रोड्स आप देखें, ग्रीन एरियाज हमारे देखें, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि एक बड़ी ब्लेसिंग है इलाके के लिए। उत्तर एक रिमोट एरिया था, बेला उत्तर कोई पहचानता नहीं था, अब यूनिवर्सिटी की वजह से पूरी इंटरनेशनल पहचान बन गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी टू become a part of this university, Basbila University of what Agriculture and Science. थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी की प्लानिंग और डेवलपमेंट के बारे में आगाही देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे ज़ुहैब अमान, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग और डेवलपमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब अमान है और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ बसबेला यूनिवर्सिटी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में ऐसा है कि हम फेज़ 1 हमारा जो था वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम फेज़ 2 की तरफ हैं। डेवलपमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है ना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट देखता है, जिसमें जो है ना सिविल वर्क की डेवलपमेंट है और उसके अलावा जो है ना हमारे पास मेन कैंपस के अलावा हमारे पास 2 कैंपसेस और हैं जिसकी जो है ना अभी अप्रूवल भी हुई है और जो है ना हम काम कर रहे हैं। एक है हमारा डेरा मुराद जमाली का सब कैंपस जो तकरीबन कंप्लीशन फेज उनका जो है ना करीब है 70% 70 to 80% कंप्लीट कर चुका हूँ काम सिविल वर्क का। और दूसरा जो है ना हमारा एक सब कैंपस है वर्ड का, और भी हम जो है ना काम कर रहे हैं, कोशिशों में लगे हुए हैं कि आवारान और जो है ना हब का डिस्ट्रिक्ट हब सिटी लसबेला का जो है ना एक और सिटी है जो कराची से बिल्कुल करीब है। हम चाह रहे हैं कि हमारा वहाँ भी एक कैंपस हो।
جی فیز 2 میں ہمارے کافی سارے کمپوننٹس ہیں، جس میں جو ہے نا گرلس ہاسٹل ہے، بوائز ہاسٹل ہے، اور جو ہے نا ہمارا سوشل سائنسز کا ایک جو ہے نا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، گیسٹ ہاؤسز ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم جو ہے نا ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ان کا کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، جس میں جو ہے نا ہمارے پاس سوشل سائنسز کی لیبس وغیرہ بھی ہوں گی، اور ہم نے فیز 1 جو تھا اس میں بھی جو ہے نا ہم نے دو تین ڈپارٹمنٹس پہ کام کیا تھا، جس میں ڈی وی ایم ہے، ان کی بھی جو ہے نا کافی ساری لیبس ڈیولپ کی تھی۔ ابھی الحمدللہ ہم نے فیز 1 میں جو واٹر ٹیکنالوجی جو ہے نا ہم نے ایک یہاں پہ ڈیولپ کی تھی، ان کی بھی جو ہے نا لیبس وغیرہ کی فائنلائزیشن ہوئی ہے، یہاں پہ ہم نے کام کمپلیٹ کیا ہے، لیبس وغیرہ ڈیولپ کی ہیں، اور الحمدللہ اب جو ہے نا سول ورک کے لیے بھی ہمارے پاس لیبس وغیرہ تیار ہو چکی ہیں، اور ہم سول انجینئرنگ بھی اسٹارٹ کر چکے ہیں۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے، جو کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے یہاں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بلوچستان کے جب بھی لسبیلا یونیورسٹی میں کوئی آئے تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ آپ ایک نئے ملک میں آئے ہیں۔ اس سب کا کریڈٹ یہاں کی انتظامیہ، بالخصوص محترم وائس چانسلر ڈاکٹر دوست محمد بلوچ، یاسر بزدار اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ لسبیلا یونیورسٹی کی ترقی اس کے ریجنل کیمپسز کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کہ انتظامیہ اگر اسی طرح محنت کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب بلوچستان کے طلباء سائنسی تعلیم، خاص کر میرین سائنسز میں نمایاں مقام حاصل کر کے نہ صرف بلوچستان کا نام روشن کریں گے بلکہ پاکستان کی ترقی، علاقے کی فلاح و بہبود میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ایگریکلچر کے میدان میں بلوچستان کا ضلع لسبیلا زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں زراعت کو ترقی دینے کے لیے سائنسی طریقے کی ضرورت ہے۔ سائنسی طریقے میں زراعت کو آگے لے جانے کے لیے یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، اور ایسے میں لسبیلا یونیورسٹی آف میرین اینڈ ایگریکلچر سائنس بلوچستان اور پاکستان میں میرین اور ایگریکلچر کا روشن مستقبل ہے۔ جدید دور سائنس اور علم کا دور ہے۔ اس دور میں جامعات اور ادارے نئے راستے نکالنے کے اہم ستون ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں اس جدید دور میں نئی دریافتیں اور تحقیق کے میدان میں صرف یونیورسٹیز ہی منزل مقصود تک لے جانے کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی مالی اور اخلاقی معاونت میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ آنے والی نسلوں کو روشن مستقبل مل سکے، ظلم کے بادل چھٹ سکیں اور شعور کی روشنی پھیل سکے۔